الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوائے اب اللہ نے تمام انسانوں کو خسارے کا بتا کر اب کہہ رہے ہیں سوائے کس کے؟ ان لوگوں کے جو ایمان لائے. 4 چیزیں: جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، حق بات کی نصیحت، صبر کی تلقین کرتے رہے. 4 چیزیں، 4 جز، چھوٹا سا فارمولہ، اتنا بڑا فارمولہ نہیں، چھوٹا سا فارمولہ، 4 چیزیں. پہلی، ایمان لائے. ایمان کس پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان. اب ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ پر ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ پر ایمان فقط اس کے وجود کا نہیں. اگر اس کے وجود پر ایمان لانا تو اس کو وجود کو دیکھنے کی بات کریں، وہ ہم دیکھ نہیں سکتے. ایمان بالغیب، دیکھا نہیں پر مانتے ہیں. اب دیکھا نہیں تو مانتے ہیں، بن دیکھے کا سودا اللہ کہتے ہیں. ایمان ایسا چاہیے اللہ کہ آنکھیں بند کر کے ایمان لاؤ. جب آنکھیں بند کر کے ایمان لاتے ہیں تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر میرے حکموں کی تعمیل کرو. میں وحدہ لا شریک، میرا کوئی شریک نہیں، میں کسی میں سے نہیں ہوں، کوئی مجھ سے نہیں. میری نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی والد ہے، اس کا کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں واحد ہے. وہ رزق پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ پکڑنے والا ہے. کائنات کے اندر جتنی موومنٹس ہو رہی ہیں سب اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہیں، یہ یقین. پھر اسی کے ساتھ یہ یقین شیطان کو بھی تھا. مارا وہ وہاں سے گیا جب اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. مجھے آپ پہ بڑھ صاحب بیٹھے، مجھے آپ پہ یقین ہے، آپ مجھے کہتے ہیں بیٹا جاؤ وضو کر کے آؤ، تو یہ نہیں مانتا. آپ سے محبت ہے، آپ کے بارے میں جانتا ہوں، میں آپ سے محبت ہے، آپ کی بات مانوں، آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بیٹا وضو کر کے آؤ. ٹھنڈ لگتی ہے، میں نہیں جانتا. کوئی حجت. جب کسی سے کوئی ریلیشن ہو، یقین کا ریلیشن ہو، تو پھر وہ جس طرف انگلی اٹھائے اس طرف جانا چاہیے. شیطان نے انکار کیا تھا سجدے سے، یہاں سے مار کھا گیا تھا. نالج اس کا بھی تھا، عبادت اس نے بھی کی تھی، بڑا اعلیٰ مقام تھا. اللہ تعالیٰ اگر اپنے حکم کے اوپر حجت نہیں مانتے، پوچھتے نہیں، جیسا کہہ دیا ویسا کر دیا. ایسا یقین، ایسا ایمان اللہ کی ذات پر. پھر اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان، ایمان برسالت، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نبی بھیجے، ان کو فالو کرو. اب اللہ نے پروجیکٹ کبھی ڈائریکٹ نہیں دیا ڈائریکٹ ہی، لیکن لائے نے اپنے خاص بندے بھیجے جنہوں نے ہمیں اللہ کے احکامات کے اوپر پوری طرح اترنے میں ترتیب اور طریقے بتانے. پھر اللہ کی کتابوں پر یقین، قرآن پر یقین، پھر ملائکہ پر یقین، پھر موت پر یقین، موت کے بعد اٹھنے پر یقین کہ وہ جو پیدا کر سکتا ہے وہ مار سکتا ہے اور اس نے پھر اٹھانا ہے. روز قیامت پر یقین. اب روز قیامت پر یقین نہیں اگر تو اللہ کہیں گے پھر میرے پر ایمان نہیں. اللہ نے یہ جو چیزیں ہیں ساری اپنے ساتھ ریلیٹڈ کر دی ہیں. کس طرح سمجھ نہیں آئی. مقام ابراہیم پر نفل نہ پڑے،
قابل قبول نہیں ہوگا وہ حج. صفا مروہ میں نہیں دوڑتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں دوڑے تھے وہاں. یہ ان کی سنت تو نہیں, یہ تو بی بی ہاجرہ کی ہے. ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں, وہ تو یہاں نہیں دوڑے تھے. یہ ان کی ذات سے نکلا ہوا عمل تو نہیں, ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا یہاں دوڑنا ہے تو یہ قبول ہوگا, یہاں 2 نفل پڑھنے ہیں تو بات بنے گی. وہ ان کی سنت تو نہیں تھی, وہ تو بی بی ہاجرہ کی سنت تھی, ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی. ہمارے نبی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن نہیں, جیسا کہہ دیا ویسا کرنا ہے, ادروائز حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا آپ کا, یہ اس میں کمی رہ جائے گی. تو اللہ بھی اسی طرح سے ہے کہ میں جو کہتا ہوں یہ میرے بھیجے پیغمبر, یہ میرا روز جزا اور سزا, اس کو مانو. نہیں مانتے تو پھر کمی ہے, پھر خسارے میں. ایمان کمزور ہے, جڑ کمزور ہے, پودا خشک رہ جائے گا. پھر جو ہم نے دنیا میں جو کچھ کیا اس روز جزا اور سزا پر ایمان, کہ کل ہم سے اس کی باس پرسی ہوگی کہ ہم نے اس دنیا کے اندر کیا کچھ کیا, اس پر یقین. اگر اس پر یقین نہیں ہوگا تو ہم ادھر لاپرواہ ہو جائیں گے, ہم دیکھی جائے گی. اس پر یقین ہمیں یہاں پر اچھے اعمال کی طرف بلاتا ہے. پھر جنت اور دوزخ پر یقین. اور یہ جتنے یقین جو بھی میں نے بات کی ہے ایمان, یہ سارے کے سارے ایمان بالغیب ہے. جنت دیکھی کسی نے؟ نہیں. موت دیکھی کسی نے ذات کے حوالے سے؟ نہیں. قبر کے اندر دیکھا کسی نے؟ نہیں. کل اٹھنا دیکھا؟ نہیں. قیامت کا میدان دیکھا؟ نہیں. ایمان بالغیب یہ سچا سودا ہے. اللہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے آؤ, چھلانگ لگاؤ, میرے ایمان کے اندر چھلانگ لگاؤ. اور پھر اس سے اگلا حصہ, نیک اعمال کرتے رہے. ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنا اعمال صالحہ کہلاتے ہیں, اللہ کے ہاں مقبول کہلاتے ہیں. اب ایمان کا ہونا اور عمل کا نہ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں, اور عمل کا اچھے کا ہونا, ایمان کا نہ ہونا, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. بیج ہے, نکلا نہیں زمین سے, درخت نہیں بنا, پودا نہیں بنا, اس کا کیا فائدہ؟ اس نے تو پھل ہی نہیں دینا, اس کی کوئی تو شاخ ہی نہیں, اس کی ہریالی نہیں, اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. بیج نہیں ہے, صرف پودا کھڑا ہے, اس نے بھی ختم ہو جانا, سوکھ جانا. یہ جو پھول دیتے ہیں ہم ایک دوسرے کو گلدستہ, کہیں کسی کی شادی میں یا کسی اور موقع پر, وہ ختم ہو جاتا ہے 2 دن میں, 4 دن میں, اس کا نشان بھی نہیں رہتا. ایک بات رہتی ہے ایک. یعنی کہ بیج اور پودے کا آپس کا تعلق ایمان اور عمل صالح, یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے.